السلام علیکم۔ پاکستان میں سیاسی حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار یہ ہمیشہ موضوع بحث رہتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اور بعض معاملات جو ہیں جیسے پاکستان کی امریکہ پالیسی ہو، انڈیا والی پالیسی ہو، افغانستان کے معاملات ہوں، اس میں اسٹیبلشمنٹ ڈومینیٹ کرتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں پالیسی اور سویلین حکومت اس کے اوپر مینوان عمل کرتی ہے، اس میں تبدیلی کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں سیاست کی نوعیت کچھ عجیب و غریب ہے۔ خاص طور پر یہ کہنا چاہیے کہ 27 مارچ 2022 میں جب عمران خان نے جیب سے وہ خط لہرا کے نکالا کہ یہ وہ دھمکی ہے جو امریکہ نے ہمیں بھیجی ہے رجیم چینج کے لیے، اور وہ کہا کہ غیر ملکی پیسے کے اوپر یہاں سے میر جعفر اور میر صادق تھے اور انہوں نے میری حکومت کرا دی، اور میر جعفر انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو قرار دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اتنی پولرائزیشن پاکستان کی تاریخ میں ریسنٹ پاس میں اگر 30-40 سالوں کی سیاست دیکھیں تو کسی ایک واقعے سے اتنی پولرائزیشن نہیں ہوئی جتنی اس واقعے سے پولرائزیشن ہوئی۔ 27 مارچ سے پہلے وہی عمران خان ہائیلی ان پاپولر تھے، اچھی نظام حکومت بھی نہیں تھے دے سکے، لیکن 27 مارچ کے بعد جو انہوں نے اینٹی امریکہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا اس کے بعد وہ بہت پاپولر ہوئے، لیکن پاکستان کے مفادات جو تھے اس کو کمپرومائز کیا گیا۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے اور مشکل وقتوں میں ہم ان کی مدد بھی لیتے رہے، وہ کوئی پسند کرے یا ناپسند کرے۔ جہاد افغانستان میں ہم ان کے ساتھی بنے، پھر یہ 9/11 کے واقعات کے بعد وار آن ٹیرر تھی تو یہاں ایک جنرل تھے جنرل مشرف، وہ ان کے ساتھی بن گئے، لیکن جتنے IMF کے ہم نے پروگرام لیے یا دیگر مواقع آئے تو ہم مدد کے لیے US ٹریڈی کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ IMF والے کو بولے گا تو ہمارا پروگرام رکے گا نہیں۔ اب کچھ عرصے سے ایسی تلخی آئی، ایسا تناؤ آیا کہ عمران خان 4 سال انتظار کرتے رہے کہ امریکی صدر ان کو فون کرے گا، اور امریکی صدر نے ان کو فون نہیں کیا، اور شاید اس کا انہوں نے غصہ نکالا، بدلہ لیا کہ وہ یوں کر کے اپنے ہی لکھے ہوئے ایمبیسڈر کا ایک جو سائفر تھا وہ باہر نکالا کہ امریکہ نے دھمکی دی اور مجھے ثبوت مل گیا۔ یہ سائفر تھا اور درست سائفر تھا جس کو کوٹ اور طریقے سے کیا گیا۔ اسد مجید نے ڈونلڈ ڈو کے ساتھ میٹنگ کی اور اس کی منٹس انہوں نے لکھ کے دفتر خارجہ کو بھیجے، جہاں فورن منسٹر شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ وہی فورن منسٹر جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم عمران خان کو سارے حقائق سے آگاہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ساری دھمکی کی شکل انہوں نے ایسے دی کہ ایک CIA کی کانسپریسی تھی جو جنرل باجوہ اس کا حصہ تھے، لیکن ان کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ وہی جنرل باجوہ ان کو اقتدار میں لائے تھے، اور وہی جنرل باجوہ جب ان کو بندے پورے کرنے سے پیچھے ہٹے تو یہ اقتدار سے گر گئے۔ تو آسان لفظوں میں کہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے عمران خان کی حکومت بنی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ عمران خان واپس چلے گئے۔ جو حکومتیں ان کے کندھوں پہ بنتی ہیں جاتی بھی انہی کے کندھوں پہ۔ تو پاکستان کا نقصان یہ ہوا کہ 2-3 ایسے ممالک جو ہمیشہ کڑے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہتے تھے، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اس IMF کی ڈیل کے ساتھ ان ساروں نے پاکستان کی امداد اسی IMF پروگرام کے ساتھ مشروط کر دی۔ سعودی عرب نے کہا ہم آپ کو مدد کریں گے، دوست ہیں ہمارے، لیکن پہلے IMF کا پروگرام کر لیں۔ UAE نے کہا آپ دوست ہیں ہمارے، مدد کریں گے لیکن پہلے IMF کا پروگرام کر لیں۔ قطر، چائنا، سب نے ایک ہی جواب دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ایک ایسی صورتحال میں کھڑے ہیں کہ بے یارو مددگار کہنا چاہیے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ڈالر نہیں ہے، تو ڈالر جہاں سے آنے ہیں انہوں نے اپنی شرائط ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے ایک تھوڑا سا ان کی سیکوینس بنائی ہے، کچھ آڈیو لیکس بھی آئی تھیں عمران خان کی، جس میں نظر آتا ہے کہ اس خط کو کس طرح سازشی بیانیہ بنا کے سپون فیڈ کرنا ہے۔ خود عمران خان کیا اس چیز کا بیانیہ جلسوں میں دیتے رہے، اور پھر آخر کار انہوں نے وائس آف امریکہ کے انٹرویو میں کہا کہ یہ سازش اصل میں تو جنرل باجوہ نے یہاں سے ایکسپورٹ کی تھی، بعد میں وہاں سے امپورٹ ہوئی۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ جنرل باجوہ نے کی تھی، مجھے تو غلط فہمی ہو گئی، امریکہ نے کی تھی۔ سنیے اس کا سیکوینس، تو پھر آج کے پروگرام میں آگے چلتے ہیں۔ جی، یہ وہ پیکج ہے اور اس کا سنوانے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول حکومتیں بنانے اور گرانے میں نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے وہ اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر نواز شریف کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی، اس کے بینیفیشری عمران خان تھے، اور اس وقت ثاقب نثار اور جنرل باجوہ یا باقی لوگوں کے اوپر الزام یہ آتا ہے کہ ان ساروں نے مل کے اس چیز کو اس طریقے سے تیار کیا کہ نون لیگ اقتدار سے ہٹ جائے اور عمران خان بینیفٹ کرے۔ عمران خان نے بینیفٹ کر بھی لیا، لیکن آج اسی طریقے سے اقتدار سے نکالے بھی گئے ہیں۔ جو لوگ ان کو اتحادی اکٹھے کر کے دیے گئے تھے ویسے ہی وہ ان سے جدا بھی ہو گئے۔ آج کے اس پروگرام میں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں رانا ثناء اللہ خان، وفاقی وزیر داخلہ۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ مشکل عام طور پر بات سمجھی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات کرنا، لیکن مریم نواز نے اپنے جلسوں کے اندر اس ایشو کو اٹھایا، بابا رحمتے کو بھی اٹھایا ہے، جنرل فیض کا رول، جنرل باجوہ ساروں کو ڈسکس کرتی ہیں۔ کیا رول تھا ان سب کا آپ کی حکومت کو گرانے میں؟ دیکھیں، اس میں 5 بندوں کا جو ہے وہ بنیادی رول تھا۔
اور پہلے نمبر پہ تو وہی آتا ہے جو بینیفیشری ہے، جس کے لیے یہ سارا تانا بانا جو ہے وہ بنا گیا۔ اس کے بعد بابا رحمتے، اگر بابا رحمتے جو ہے وہ پوری طرح سے اس پروجیکٹ کو، جو عمران خان کو اس قوم کے اوپر مسلط کرنے کا پروجیکٹ تھا، یا میاں نواز شریف کو اور پاکستان کو جو کہ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پانے کے بعد ایک اپنی ترقی کی جو طرف جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، اس کو روکنے کا، تو اگر سرپرستی بابا رحمتے کی نہ ہوتی تو شاید یہ معاملہ جو ہے یہ سرے نہ چڑھ سکتا۔ آصف سعید کھوسہ صاحب، کیونکہ وہ اس بینچ کے سربراہ تھے جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب جو اس وقت ڈی جی آئی تھے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ پوری طرح سے جو ہے یہ 5 لوگ جو ہے یہ ان کے درمیان تھا یہ، اور ان کی آپس میں مکمل انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس کے مطابق انہوں نے، اور اب تو سر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدالتیں اس وقت یا عدالتی فیصلے جو اس وقت کے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ مینج کر رہی تھی؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ عدالتیں خود بھی سارا کچھ مینج کر رہی تھی۔ بابا رحمتے صاحب جو ہیں وہ مینج ہو نہیں رہے تھے، بلکہ سارے معاملات کو مینج کر رہے تھے۔ وہ اس وقت وہ ڈیم والی کہانی بھی لے کے چلے ہوئے تھے، لیکن ابھی میں نے وہ اس سازش کا حصہ تھے۔ مینج سے تو مراد یہ ہے نا کہ جی کوئی ان کو مجبور کر رہا تھا، نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی بات تھی۔ جیسے ابھی شوکت رحیم صاحب کی کیس والے معاملے میں جنرل باجوہ نے انٹرویو کے اندر جو بات کہی کہ میں نے جنرل فیض کو کہا کہ ان کا کیس نکلاؤ اس کو نیب والے سے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ کہیں اور جنرل فیض کسی کو فون کریں تو وہ عدالت وہ فیصلہ کر دیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جہاں تک پی ایم ایل این یا میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، تو اس میں جو ہے یہ بابا رحمتے صاحب جو ہیں یہ پارٹ اینڈ پارسل تھے، یہ پارٹ اینڈ پارسل یہ یعنی خود اس سازش کا حصہ تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ ان کو کوئی مجبوری بنی اور ان کو کسی نے کہہ دیا اور ان کو جو ہے وہ کام کرنا پڑا یا وہ فیصلے کرنے پڑے۔ یہ باقاعدہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ کے، ویسے تو پھر جنرل فیض حمید صاحب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو باجوہ صاحب کہہ رہے تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے یہ بالکل پوری اس سازش کا حصہ تھے۔ آپ اسے سازش قرار دے رہے ہیں؟ ہاں بالکل، اور عمران خان جو ہے وہ صرف بینیفیشری نہیں تھا، وہ بھی اس کا حصہ تھا پورا۔ سر بہت سے نون لیگ کے جو لوگ ہیں، آپ کی ٹاپ ٹیئر کی بات کر رہا ہوں، ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان کو لایا گیا 10 سالوں کے لیے، پروجیکٹ عمران خان اسے اس لیے کہتے تھے کہ 2 باریاں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہے، پھر انہوں نے جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا ہے، تو 2 باریاں عمران خان کی ہیں۔ یہ ٹوٹا کیسے درمیان میں؟ دیکھیں، اس میں ایک بنیادی وجہ جو ہے جو اس وقت جو ہے وہ سامنے آ بھی گئی ہے کہ دیکھیں عمران خان چلو جس طرح سے بھی آ گیا تھا، کوئی انسان ہوتا، اگر یہ سیاستدان ہوتا، اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی سمجھ ہوتی اور اس کا کوئی کردار ہوتا، تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ برسے اقتدار آ گیا ہے۔ دوسری طرف میاں شہباز شریف صاحب بطور اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ ملک کی دیگر گوں ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے معاشی حالات، تو عمران خان بیٹھو، ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سب کو ساتھ لے کے چلتا، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے چارٹر آف اکانومی ہو جاتا۔ یہ ملک آج جن مشکلات کا شکار ہے، یہ ان مشکلات کا شکار نہ ہوتا۔ لیکن اس نے کیا پروگرام بنایا کہ اس ملک کا مسئلہ معاشی مسئلہ نہیں ہے، اکانومی اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کا مسئلہ اپوزیشن ہے۔ اور اس نے اپوزیشن کو جس طرح سے انتقام کا، گھٹیا انتقام کا نشانہ بنایا، اس میں نیب کے کیسز، اس چیئرمین کو کمپرومائز کر کے، اب اس کو کمپرومائز کرنے کی کہانی ہے وہ بھی سب کے سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح سے اس خاتون کو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ 2 مہینے تک۔ چیئرمین نیب کو مینج کون کر رہا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ؟ کیونکہ
عمران خان اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ نیب جنرل باجوہ چلا رہے نہیں اس کو یہ مینیج کر رہے تھے، تھے، عمران مینج کر رہے عمران مینیج کر رہا تھا. معاملہ یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے جس سے اس کو بلیک میل کیا، اور بلیک میل کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ پھر اس بات پہ آمادہ کیا کہ جو ہم کہیں گے وہ تم نے کرنا ہے. تو وہ اور خاتون جو ہے اس نے وہ کیا انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنا وہ پورٹل، شکایت تو اس پہ کی تھی نا. وہاں سے کس نے نکالی؟ وہاں سے کس نے؟ وہ کون تھا جو چینل کا مالک جو اس کا ایڈوائزر بھی تھا، اس کے چینل کے اوپر جو ہے وہ بریک ہوئی. اس خاتون کو جب بلا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ کی گئی ہے، اس میٹنگ میں جنرل باجوہ صاحب تو نہیں تھے. اس میٹنگ میں کون کون تھے یہ ان سے پوچھیں. لیکن وہ خاتون نے بھی بتایا. تو اس لیے یہ عمران خان نے مینیج کیا. یہ میرے کیس میں عمران خان نے مینیج کیا. آپ پہ ہیروئن ڈالنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ فیصلہ ہے عمران خان کا. میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھا ہے، ان کا تاثر یہ ہے کہ عمران خان نے جب وہ کیس بنا تو اس نے، یہ میں نے جو سنا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، بڑے سینئر آدمی سے سنا، اس نے بلا کے تو پوچھا شہریار افریدی اور باقی لوگوں سے، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ غلط کیس ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کرنے والا کوئی اور تھا، فیصلہ کسی اور نے لیا. نہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہی سنا. نہیں سن لے نا، جو آئی جی اسلام آباد تھا اس کو وہ کیا نام ہے اس کا، شہزاد اکبر. تو اس نے اس کو کہا نہیں تھا کہ ہمارے پاس یہ ایک تھیلا ہے، تو وہ جب رانا ثناءاللہ چلا جائے فیصل آباد تو اس کا لاج کھلوا کے وہاں پہ رکھ دو، جب وہ آئے تو کیمرہ شیمرہ ہر چیز ساتھ لے کے جا کے برآمد کر دو. تو شہزاد اکبر کو پہلے پکڑے، اس سے پوچھے. تو بس بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر جو ہے اس نے اس کو کہا کہ بھئی میں تمہاری وزیر اعظم سے ملاقات کراتا ہوں. وزیر اعظم وہ اس کا حکم ہے تو اس کے میں تمہیں فائدہ ہوگا. لیکن اس نے کہا کہ جی میں تو میری یہ پوزیشن نہیں ہے، میں نہیں یہ بار اٹھا سکتا. اب اس کے بعد وہ بشیر میمن کو جنرل باجوہ نے بلا کے کہا تھا کہ نکالو کچھ نہ کچھ. وہ کس کا نام لے رہا ہے؟ عمران خان کا نام لے رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اب عمران خان خود جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں احتساب کرنا چاہتا تھا، میں اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتا تھا، جو اس کا احتساب یہی تھا نا، تو کیا کہتا ہے کہ جی باجوہ نے مجھے کرنے نہیں دیا، باجوہ نے میری بات نہیں مانی. کچھ کیسز کی جو مثال وہ دیتا ہے عمران خان، وہ تو مثالیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا. شہباز شریف کا کیس ہے، آصف زرداری کا کیس ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے تھا. باقی اس نے 50-100 کیس جعلی بنا دیا، مطلب شاہد خاقان، مفتاح، احسن اقبال، وہ بلا وجہ رگڑے میں آگے آپ پہ ہیروئن ڈال دی. لیکن وہ 2 کیسز پہ تو کام ہونا چاہیے تھا، ان میں جان تھی، ڈاکومنٹ نہیں تو پھر کرتے کام کرتے. یہ تو آپس میں پھر لڑ پڑے. لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ لڑے کیوں آپس میں، کس بات پہ لڑے دیکھیں نا. اب یہ تینوں اکٹھے تھے. دیکھیں چلو میرے آرگومنٹ کو آپ چھوڑیں. اب عمران خان جو خود کہہ رہا ہے کہ جی لڑائی اس لیے ہوئی کہ فوج یا باجوہ صاحب میرے کہنے پہ اپوزیشن کو کا صفایا نہیں کرنے کے لیے میرے ساتھ نہیں تھے. یعنی برس اقتدار آنے کے بعد اس کا جو ماٹو تھا، جو اس کا مشن تھا، وہ یہ تھا کہ اپوزیشن کو ختم کر دیں. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر باجوہ صاحب اس کی بات مان بھی لیتے تب بھی نہیں ہو سکتا تھا. ان کے بہت سارے اس نے اس یعنی روش پہ چل کے اس نے تباہی کر دی. یہ کہتا تھا کہ جی مجھے اگر موقع ملے سعودی عرب کا قانون ہو تو میں 500 آدمیوں کو پھانسی دے دوں. یہ ساری باتیں یہ کرتا رہا. اب یہ کیسے کہتا ہے کہ جو ہے وہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے، اسی نے کیا سارا کچھ. یہی مجرم ہے، یہی قصوروار ہے. عمران کے بہت سے کاموں میں 2 عملی نظر آتی ہے. ایک طرف جنرل باجوہ کو میر جعفر قرار دے رہے تھے جلسوں کے اندر، ٹی وی انٹرویو. یہ تو بعد کی بات ہے نا، اور یہ تو بعد کی بات ہے کہ جب اس نے جو اس کا مشن تھا کہ میں اب آ گیا ہوں، اب میں اپوزیشن کو ختم کر دوں گا، اس کے بعد پتہ نہیں اس نے بادشاہت یہاں پہ لانی تھی، کیا لانا تھا. تو اس میں جب اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اسٹیبلشمنٹ سے اس کا جو ہے وہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو پھر تو ان کو میر صادق ہے، میر جعفر ہے، وہ تو پھر باتیں جو ہے. لیکن اسی جنرل باجوہ کو جس کو باہر جلسوں میں میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے، اور کہتے تھے غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر اس نے حکومت گرا دی، اسی جنرل باجوہ کو صدر عارف علوی کے پاس پریزیڈنسی میں اگست 2022 اور ستمبر میں جا کے 2 ملاقاتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 8 مہینے کی ایکسٹینشن کی ڈیل کر لیں. تو یہ باتیں بھی تو ہوئی نا. نہیں وہ تو پھر الیکشن کے لیے تھا نا. الیکشن 8 مہینے کے بعد اسے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروا دیں. 8 مہینے کی ایکسٹینشن لیں. سن لیں الیکشن کروا دیں، فوری کروا دیں. اگر فوری الیکشن نہیں ہو سکتے تو آپ ایکسٹینشن لے لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر الیکشن ہو. مقصد یہ تھا کہ میں اپنی مرضی کا آرمی چیف بنا سکوں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آرمی چیف اگلا الیکشن مجھے جتوائے.
اس کے بعد پھر میں اس کو ایکسٹینشن دوں گا، پھر وہ اگلا الیکشن مجھ سے جتوائے گا. وہ جو 10 اور 6 کا فارمولہ وہ اس طرح سے بنتا ہے نا. تو اس کے بعد جب یہ بات نہ مانی گئی تو اس کے بعد پھر اس نے جو کیا، لانگ مارچ ہو رہا ہے، یہ آج رک گیا ہے، اب یہ کل شروع ہوگا، یہ فلاں تاریخ کو پہنچے گا، یہ سارا کچھ جو ہے اس نے ادارے کو یعنی انڈر پریشر کرنے کے لیے کیا تاکہ وہ آرمی چیف کا جو تقرر ہے وہ متنازع ہو جائے. تو بہت سی چیزیں درمیان میں ایسی ہوئیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کو اس حد تک جا کے رول پلے کرنا نہیں چاہیے تھا. پہلے پیک جب نو کانفیڈنس موشن چل رہی تھی 9 اپریل سے پہلے، تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے عمران کے کہے پہ اپوزیشن سے ملاقات کی، جس میں آصف زرداری اور باقی لوگ، شہباز شریف بھی شامل تھے. پھر اس کے بعد جب ان کی پریزیڈنسی میں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کی ٹیم شاید 2 رکنی تھی، پرویز خٹک اور شاہ محمود، اور پروبیبلی اسد عمر بھی تھے، اور ادھر سے ایاز صادق اور آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی اور صاحب بھی، کون تھے مجھے سب کا نام نہیں معلوم. ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ڈسکس کرنے کے لیے کہ کیا ڈویبل آپشن ہیں. نہیں وہ پارٹی ہیڈز کو بلایا تھا. پارٹی ہیڈز کو بلایا تھا. کون کون گیا تھا اس میں میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اور میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے. باقی جو دوسری پارٹیز ہیں ان میں سے بھی میرا خیال ہے کوئی 2-3 لوگ تھے، خالد بخشی صاحب تھے شاید. تو یہ اس طرح سے انہوں نے بلایا تھا. لیکن دیکھیں جہاں یہ 25 مئی سے پہلے کی بات ہے. نہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے جو غلط کیا وہ میں بھی کہہ رہا ہوں، اور اس کو تو وہ خود بھی نہیں اب جو ہے وہ چھپاتے، وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی. یہ جو ٹائم ہے میٹنگ کا سر، اس کی اصلاح ہو جائے گی. 25 مئی سے پہلے کی میٹنگ، لیکن یہ 11 اپریل سے بھی پہلے، 11 اپریل سے بھی پہلے. لیکن یہ بات جو ہے نا، یہ بات غلط نہیں ہے. یہ ان کے ذمے ایک یعنی غلط بات کے ان کے ذمے نہیں لگائی جا سکتی. دیکھیں اس نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جی اس میں میری مدد کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں آپ کی کیا مدد کریں، یہ آپ کے الائی ہیں، یہ آپ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے ہم ان کو ہانک کے آپ کے ساتھ رکھتے رہے ہیں، لیکن اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، پھر میں اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہوں اور ارلی الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کر دیتا ہوں، آپ جا کے اپوزیشن سے بات کریں. انہوں نے ان کے کہنے پہ، اس کے کہنے پہ، وزیر اعظم کے کہنے پہ، انہوں نے اپوزیشن کے عمائدین کو جو پارٹی ہیڈ سے ان کو بلایا اور بلا کے ان کے سامنے بات رکھی. جب غالباً کسی ایک نے یہ کویشچن کیا کہ جی یہ آپ کی رائے ہے یا آپ کی تجویز، انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری تجویز نہیں ہے، یہ تجویز وزیر اعظم صاحب کی ہے، کیونکہ آپ کا آپس میں کوئی بول چال بھی نہیں ہے، حالات ایسے ہیں کہ آپس میں بات نہیں ہو سکتی، تو ہم نے یہ آپ کو کمیونیکیٹ کی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتی اور وہ واپس آ گئے. اس کے بعد انہوں نے کوئی پریشرائز نہیں کیا کسی کو، نہ اس کو کیا کہ تم ریزائن کر دو، نہ ہمیں کہا کہ آپ لازمی جو ہے وہ اس تجویز کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں. تو اس میں ان کا کردار واقعی نیوٹرل تھا، جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل تھا. لیکن عمران کا خیال ہے کہ ابھی بھی پالیسیز جنرل باجوہ والی چل رہی ہیں، ابھی نیوٹرلٹی انہیں نظر نہیں آ رہی. تو کیا جنرل باجوہ والی تو نہیں، کون سی پالیسی جنرل باجوہ والی؟ جنرل باجوہ کی کیا پالیسی تھی؟ یہ تو وہی جنرل باجوہ کی پالیسی تو یہی تھی نا کہ اس نے اس کا جو ہے وہ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے الائی جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان کو روکا نہیں. تو یہ فوج کا کام ہے روکنا، اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے روکنا. بھی تو انہوں نے کر کے دیے تھے، بس یہ تھے. تو پھر بعد میں بھی پورے کر دیتے، 5 سال تو اس کے پورے ہو جاتے. بعد میں دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ نہیں، تو انہوں نے چلو اکٹھے کر کے دے دیے، اس کی حکومت بنوا دی. اس کے بعد یہ بندے کے پتروں طرح کوئی حکومت کرتا نا، یہ کوئی انسان بنتا. اس نے جو حیوانیت شروع کی کہ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو اور اپوزیشن جو ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو. تو اگر یہ لوگوں کے ساتھ مل کے چلتا، پارٹیز کے ساتھ مل کے چلتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان جو ہے ان مشکلات کا شکار بھی نہ ہوتا، اور جمہوریت اور آئین جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے آگے بڑھتا. یعنی اس ملک کو اس گڑھے میں اور اس مشکل میں، اس بحران میں ڈالنے والا تو یہ ایک انسان ہے.
جو کرائسس پیدا ہوا تھا آپ لوگوں کو جیلوں میں بند کرنے کی شاید جنرل باجوہ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ کیوں بند کر دیا. دو وجہ سے تھا. ایک تو اکانومی آپ کی بیٹھ گئی تھی, آئی ایم ایف کا پروگرام رکا ہوا تھا, امریکہ بھی ناراض تھا, سعودی عرب بھی ناراض تھا, جہاں سے آپ ادھار پیسے اور تیل مانگ لیتے تھے. وہ بھی اس کی حرکتوں سے کی وجہ سے ناراض تھا. تو وہ شاید ان کے پاس آپشن ختم ہو گئی تھی. جو حرکتیں جو ہے وہ یعنی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ساری آپشنز ختم ہو گئی. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جو ہے جیسے وہ کہتے بھی ہیں کہ جی ہم نے تو جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے اس کو لائے تھے کہ یہ ایسے کر دے گا, یہ ایسے کر دے گا, یہ ملک کو آگے لے جائے گا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے تو پٹھا ہی بٹھا دیا ہے اور ملک پہلے ٹھیک جا رہا تھا, اب اس نے ملک کو جو ہے وہ بحران کا شکار کر دیا ہے, تو اس کے بعد اگر انہوں نے اس پیچھے ہٹے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے, انہیں ہٹنا چاہیے تھا. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ پوچھیں گے کہ ابھی بھی کتنی نیوٹرلٹی ہے ان کی یا کتنی دیر رہے گی. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب, کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہیں جس کے اوپر میں ہمیشہ عمران خان کی حکومت میں مذمت ان کی کرتا رہا ہوں, اور یہ کہتا تھا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈالی ہے تو غلط ڈالی ہے, یا آپ نے خاقان کو اندر بند کر دیا ہے, مفتاح کو کر دیا ہے تو غلط کیا ہے. وہی کام آپ کر رہے ہیں. جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیخ رشید کو اندر بند کرنا, فواد کو اندر بند کرنا, بالکل نہیں, یہ نامناسب فیصلے ہیں, قابل مذمت ہے. نہیں, نہ قابل مذمت ہے, نہ نامناسب. زیادہ سے زیادہ آپ ان سے ذاتی بیان مانگ لیں, کہیں معذرت کر لو اپنے بیان. سن لیں میرا جرم کیا تھا کہ میں کوئی بیان دے رہا تھا, کوئی گفتگو کر رہا تھا, کوئی پولیٹیکلی میں جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہا تھا جو اس وقت کی حکومت, اس وقت کے وزیر اعظم کو ناگوار گزر رہی تھی. اگر میرے اس بیان کے اوپر ایک مقدمہ بنایا جاتا, مجھے عدالت میں پیش کیا جاتا, مجھے وہاں پہ موقع ملتا, میں اس بیان کو ڈس اون کرتا, اس بیان کو اون کرتا. اس بیان کی بنیاد کے اوپر اگر میرے خلاف کوئی دفعہ بنتی تھی, اس میں مجھے 2 دن رکھتے جیل میں, 10 دن رکھتے, 2 مہینے رکھتے, اس کے بعد میری بیل ہو جاتی, تو دیٹ وڈ ہیو بین رول آف لا. ہوا یہ کہ میرا قصور تو کچھ اور ہے, مقدمہ میرے پاس میرے اوپر کیپٹل پنشمنٹ کا ڈال دیا, اسی طرح کسی کو نیب میں پھنسا دیا, اسی طرح سے کسی کو کسی اور جگہ پہ پھنسا دیا. معاملہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کے خلاف جو مقدمہ بنا ہے, کیا وہ بیان انہوں نے نہیں دیا؟ معافی مانگ لیتے, بیان لے لیتے اس سے, تو مانگ لے معافی, عدالت سے مانگے نا. جیل میں ڈال دینا, بوتل شراب کی ملی ہے, سن لے نا, فواد نشے میں تھا, یہ کچھ صحیح نہیں لگتا. نہیں, بات یہ ہے تو وہ اپنا جو ہے وہ میڈیکل میں آیا ہے نا, جس وقت شیخ رشید صاحب کو پکڑا اس وقت جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, عام آدمی بھی جو ہے وہ محسوس کر لیتا کہ وہ کس حالت میں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی, اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک 22 گریڈ کا آفیسر جو کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے, وہ درخواست لے کے آئے تھانے کے, جی میری فیملی کو دھمکیاں دی ہیں, تو کیا وہ پولیس کا کہ ہم نے پرچہ نہیں دینا؟ وزارتی بیان لے لیتے سر, یہ سیاسی بیان ہے, اس کے اوپر بندوں کو جیلوں میں ڈالیں گے تو باہر رہ گئے. نہیں, سن لے نا, یہ وزارتی بیان لینے کا حق اسے حاصل ہے جس کے خلاف بیان ہے, یہ مجھے حاصل نہیں ہے یا کسی اور کو حاصل نہیں ہے. 124 اے آپ لگائی جا رہے ہیں سب. نہیں دیکھیں, 124 اے جو ہو یا 120 ہو, معاملہ یہ ہے کہ جو بات شہباز گل صاحب نے جو بیان دیا, جس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا, وہ کہیں کہ ایک لفظ سے بھی انکار کریں کہ یہ میں نے نہیں کیا. اعظم سواتی صاحب نے جو ٹویٹ کیے, وہ آج بھی اس بات کے سے آپ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے نہیں کیے. فواد چوہدری صاحب کا بیان, شیخ رشید صاحب کے بیان, کیا ان کے خلاف اعظم سواتی کو کل آپ نے دوبارہ طلب کیا ہوا, ان کے خلاف جو ہے 15 کلو ہیروئن کے خلاف نہیں ڈال سکتی؟ نہیں ڈالنی چاہیے نا, یہ تو کوئی گھٹیا حرکت ہے نا. نہیں, تو پھر بات یہ ہے نا, تو بات یہ ہے کہ جو کسی نے کیا اس کے لیے اگر اس کو جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے تو یہ کوئی نہ نامناسب ہے, نہ قابل مذمت. اب آپ کا اعظم سواتی کو دوبارہ پکڑنے کا قابل مذمت تب ہوتا کہ اگر ہم یہ کہتے کہ جی یہ بیان تو اس نے دے دیا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف, اب ہم اس کے اوپر جو ہے نا یہ فلاں چیز ڈالتے ہیں. اعظم سواتی کو آپ دوبارہ پکڑیں گے؟ آپ نے دوبارہ طلب کیا بس. دیکھیں, اس میں اعظم سواتی صاحب نے جو بات کی, انہوں نے انتہائی آبجیکشنیبل بات کی. انہوں نے یہ کہا, یعنی جج اگر ان کی ضمانت لے لیں تو ٹھیک, ان کے گھر بیٹھے پہ ان کی قبل از گرفتاری ضمانتیں ہو جائیں وہ بھی ٹھیک, یہ بری ہو جائیں یہ عین انصاف. اور اگر اپوزیشن یعنی موجودہ حکومت اور پہلے کی اپوزیشن کو بندہ بری ہو جائے تو وہ پھر بری جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف نے کروایا ہے,
اور عدلیہ نے کیا ہے. یعنی سواتی صاحب کا بیانیہ یہ تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے, اور اس بات کو وہ آج بھی تسلیم کرتے, اس کو دہراتے ہیں, بار بار دہراتے ہیں. تو اگر بار بار وہ یہ بات کریں گے تو ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے بیان کی بنیاد کے اوپر ایکشن تو ہو سکتا ہے نا. شوکت ترین کے اوپر بھی آپ نے ایف آئی آر کاٹ دی, دونوں فائنانس منسٹر صوبوں والوں کے اوپر بھی آپ نے نامزد کر دیا, تو ان کے اوپر وہ بھی 124 اے میں ڈال دیکھیں, دیا. شوکت ترین صاحب کو میں اس بدبخت عمرانی ٹولے کا حصہ نہیں سمجھتا. یہ تو سارے جو ہے یہ تو ایک ایسا گروہ ہے جو اس ملک کی جو ہے وہ تباہی کے لیے جو ہے وہ یہ ساری جدوجہد کر رہا ہے, اور یہ کوشش کر رہا ہے پچھلے 7 مہینوں سے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. شوکت ترین صاحب ایک پروفیشنل آدمی ہیں. مجھے ان کے ساتھ ملنے کا, جب وہ پہلے تھے اپنا پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ تھے, اس وقت انہوں نے وہ کروایا تھا NFC ایوارڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے. انہیں عمران خان کے بہکاوے میں یا اس کی ہمدردی میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. انہیں چاہیے کہ اس بات کے اوپر وہ معذرت کریں. پکڑیے گا نا, بڈھا آدمی ہے, کیوں خراب کریں گے بیچارے. چلیں, آپ پہلے بھی آپ کہہ رہے ہیں جی وضاحت لے لینی چاہیے, تو چلو پھر آپ وہ وضاحت کر دیں. نہیں, شیخ لیکن اگر وہ وضاحت کی بجائے وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اور بار بار دہرائیں گے تو پھر جو ہے وہ پھر تو کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیے, سیاسی لوگ ہیں نا, شیخ رشید کا بیان ہے, فواد کا بیان ہے, ان سے آپ وضاحت لے کے بس چھوڑ دیں. نہیں, کا بیان لیں اور چھوڑ دیں. وضاحت میں کیسے لے لوں؟ FIA جاتی ہے, آپ FIA کے باس ہیں. نہیں, FIA جاتی تو بدئی نے وضاحت لینی ہے نا. بیان انہوں نے آپ کے خلاف دیا ہے تو وضاحت جو ہے وہ میں لوں یا FIA لے. ہاں, میں نے اس بات کو انشور کیا, بھلے وہ شیخ رشید صاحب ہوں, بھلے وہ فواد چودھری صاحب ہوں, ڈیورنگ کسٹڈی ان کی بطور سٹیزن عزت میں, احترام میں, ان کی سہولت میں, کھانا دوائی, اس کی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. وہ مانتے تو نہیں ہیں, وہ ابھی بھی جو ہے وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر انہوں نے پہلے الزام لگایا یا کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی, لیکن میں نے خود اس بات کو انشور کیا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ پولیس کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن عمران خان کے اگر آپ نے انٹرویو سنے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا عمران خان کو نااہل کرنے کا بھی اور گرفتار کرنے کا بھی ارادہ ہے. کچھ ایسے بھی آپ کے پلان ہیں؟ نہیں, وہ تو اسے پتہ ہے کہ دیکھیں نا, وہ کہتا ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا. جو اس نے کیا وہ اسے پتہ ہے کہ وہ جو ٹیرین وائٹ ہے اسے پتہ ہے کہ وہ میری بیٹی ہے, اور اس میں یعنی اگر ریسیو نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر ایک لیڈر جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہو سکتا ہے, تو اسے پتہ ہے کہ اولاد چھپانے کے اوپر میں ہو سکتا ہوں. اسے توشہ خانہ کا پتہ ہے کہ یہ 2 + 2 = 4 ہے. وہ یہ دیکھیں, اس کا جو بھی جرم ہے یہ انکار نہیں کر سکتا. یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ گھڑی میں نے نہیں بیچی, یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ توشہ خانہ سے چیزیں میں نے نہیں چرائی, یہ کہہ نہیں سکتا یہ رسید میں نے جو ہے وہ جعلی بنائی ہے, اور یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ بیٹی میری جو ہے وہ نہیں ہے. تو معاملہ یہ کہ اسے پتہ ہے کہ اگر وقت ملا اور یہ کیسز جو ہے وہ فیصلہ ہوا تو میں نااہل ہوں. وہ اس لیے زور لگا رہا ہے کہ فٹافٹ الیکشن ہو جائیں. یہ اسمبلی اس لیے توڑی ہے اس نے. کیا اس بات میں سچائی ہے کہ آپ کچھ دستاویزات امریکہ اور برطانیہ سے لائے ہیں فارن فنڈنگ کے حوالے سے؟ اس بارے میں جو ہے وہ جو FIA کی ٹیم ہے کافی محنت کی ہے, اور وہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ بالکل پروفڈ ہے. اور مزید دستاویزات ہیں آپ کے پاس ثبوت دینے کے لیے عدالت میں؟ بہرحال کیونکہ میں وہ کردار تو نہیں اپنانا چاہتا جو شہزاد اکبر کا تھا کہ میں اب پولیس کی ضمنیاں پڑھوں, لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ بالکل اوپن شٹ کیس ہے. اس نے فارن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ اس نے کی ہے. ایک بریک قریب آ گئی جی, بریک لے لیں. بریک سے واپسی پہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اور ضمنی الیکشن, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب, صوبائی اسمبلی کے انتخابات اور گورنر صاحب نے کل اجلاس بلایا ہے. آج الیکشن کمیشن کی میٹنگ تھی, انہوں نے کہا گورنر صاحب سے پوچھتے ہیں پہلے وہ کیا کہتے ہیں. کیا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت کا, آپ کی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے گورنر صاحب؟ دیکھیں, جہاں تک PMLN کا ایک سیاسی جماعت کے طور پہ معاملہ ہے تو ہم نے تو الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. 2 ڈویژن جو ہے وہ پنجاب میں, بہاولپور اور ملتان, ہم نے وہاں پہ 2 دن مریم نواز صاحبہ جو کہ سینئر
وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور چیف آرگنائزر بھی ہیں. تو ہم نے وہاں پہ الیکشن سے متعلقہ ہی جو ہے وہ لوگوں سے میٹنگز کی ہیں اور ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھا ہے کیونکہ ساؤتھ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اس کے بعد انہوں نے کے پی کے کا بھی جو ہے وہ وزٹ کیا ہے, ایک ڈویژن اسلام آباد کا انہوں نے کیا ہے. 19 سے پھر ہم دوبارہ پنجاب میں آ رہے ہیں. پنجاب میں راول پنڈی ڈویژن ہے, باقی ڈویژنس ہیں. تو ہم نے تو تیاری شروع کر دی ہے. الیکشن کمیشن اگر الیکشن اپریل میں کراتا ہے ہم تیار ہیں, اکتوبر میں جاتے ہیں پھر بھی ہم تیار. آپ کی ترجیح کیا ہے؟ ہیونگ سیڈ دس, الیکشن جو ہے اس کی آئین جو ہے, آئین کی اسکیم یہ ہے الیکشن کی کہ دیر شوڈ بی کیئر ٹیکر سیٹ اپ, بلکہ مسٹ بی کیئر ٹیکر سیٹ اپ. کیوں؟ باقی دنیا میں تو نہیں ہے, ہندوستان میں تو نہیں ہے. وہاں پہ تو ہر مرتبہ ہر تیسرے مہینے 2-3 اسٹیٹ کے جو ہے وہ الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں کیونکہ الیکشن کے رگ ہونے کی جو ہے وہ روایت ہے, بلکہ اتنا ہے کہ لوگ بڑی مشکل سے جو ہے وہ اعتبار کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو اس لیے لیجسلیٹرز نے, پارلیمنٹ نے باقاعدہ آئین میں ایک اسکیم دی ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوگا تو چاروں صوبوں میں بھی اور مرکز میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ 2 اسمبلیوں کے اب الیکشن ہو جائیں, ادھر فیڈرل گورنمنٹ بھی موجود ہے, بلوچستان گورنمنٹ موجود ہے, سندھ گورنمنٹ موجود ہے. سندھ گورنمنٹ جو ہے جس پارٹی کے ہے انہوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے پنجاب میں. فیڈرل گورنمنٹ میں جو پارٹی بیٹھی ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ الیکشن لڑنا ہے. اب جتنے ایم این ایز ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے, جتنے منسٹرز ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. پہلے تو یہی بات ہے نا کہ 150 بندہ تو آپ نے اس کو اس بات سے روک دیا کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. آپ کی ترجیح کیا ہے, کب ہونا چاہیے یہ الیکشن جو ہے یہ جنرل الیکشن کی طرز پہ ہونا چاہیے, اکٹھا ہونا چاہیے, اور جب جنرل الیکشن کا ٹائم ہے اسی وقت ہونا چاہیے. قومی اور صوبائی کا اکٹھا ہونا چاہیے ایک دن, جی. اور پھر تبھی یہ جو ہے نا یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. ورنہ اگر اس طرح سے ہوا تو جو ہے وہ دھاندلی کا شور پڑے گا اور ملک جو ہے وہ انارکی اور افراتفری کا 90 دن کی آئینی قدغن ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ بھی تو آئینی قدغن ہے نا. راستہ کیسے نکالیں؟ صرف ایک جو ہے نا وہ آئین کی ایک شق تو نہیں ہے نا, وہاں پہ اور بھی ہیں. یہ باقی جو چیزیں وہ بھی میں آئین کی بتا رہا ہوں. آئین میں سپریم کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں, اور فری اور فیئر الیکشن کے چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ لینے کا پوری طرح سے مجاز ہے, خود سے. اور وہ 90 روز سے آگے بھی جا سکتے ہیں. جی جا سکتے ہیں, کیونکہ آئینی طور پر اس سے پہلے گئے نہیں ہیں کبھی. وہ محترمہ کے وقت گئے تھے, لیکن وہ تو ایک اور سچویشن ہے. یہ سچویشن چلے, وہ بھی ایک سچویشن واقعی بہت زیادہ افسوسناک المناک تھی, لیکن یہ اس سے کم نہیں ہے. پورا ملک جو افراتفری اور جو ہے وہ انارکی کا شکار ہو سکتا ہے. تو ترجیحی طور پر آپ کا خیال ہے کہ یہ اکتوبر میں ہونے چاہیے, اکتوبر 2023 میں؟ جی, یعنی جب جنرل الیکشن کا ٹائم ہے. یہ کہ اس نے تو مصنوعی طور پہ اب یہ اسمبلیاں توڑ کے اس نے جال سازی کی ہے نا, ہٹ درمی کی ہے. ایک آدمی کی ہٹ درمی جو ہے اس کے آگے تو نہیں پورے ملک کو لگ جانا چاہیے. رانا ثناء اللہ خان, وفاقی وزیر داخلہ, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.